السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک درود شریف کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ بات کریں گے، لیکن آئیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ کے نبی پر درود بھیج دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1076۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کی 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن خلق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھی جمعے کے دن بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی، اور اس دن میں ایک ایسی سعادت ہے کہ جو شخص بھی اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ حرام سوال نہ کرے، اور اسی دن ہی روز آخرت قائم ہوگی۔ اس کے فضائل کے حوالے سے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے تمام دنوں میں سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ اس دن کا تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن کے پڑھے ہوئے درود کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک روایت سے سننے میں ملتا ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے روزانہ، تو اللہ پاک اس کو تب تک موت نہیں دیتا کہ جب تک جو مقام اس کا جنت کے اندر ہے وہ اس کو دنیا میں نہ دکھا دے۔ تو یہ کتنی فضیلت ہے اس کی درود شریف کی، اور خاص طور پر جمعے کے حوالے سے۔ اس کے فضائل کے اندر ایک اور حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ شب جمعہ یا جمعے کے دن فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حدیث ترمذی شریف کی 1074 نمبر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان بھی شب جمعہ یا جمعے کے دن فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جو جمعے کے دن فوت ہو جائے اور قبر کے عذاب سے بچ جائے، اس سے بڑی اس کے لیے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ جمعے کے فضائل کے حوالے سے ایک اور بڑی فضیلت اس کی سورہ کہف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے روز کرتا ہے تو شب الایمان حدیث نمبر 2626 کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شب جمعہ کو سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے بیت العتیق کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ بیت العتیق سے مراد یہاں خانہ کعبہ ہے۔ تو اس دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن درود شریف اس کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے نور روشن کر دیتا ہے۔ جہاں جمعے کے کچھ فضائل ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اور ہمارے نبی نے اس کے لیے کچھ وعید بھی کی ہے۔ تو آئیے پہلے قرآن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس دن کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کی پکار لگائی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کلیئر میسج دے رہا ہے ایک کہ جب آپ کو اذان کی آواز آ جائے جمعے کی تو آپ اپنے تمام دنیاوی کاموں کو ترک کر دیں۔ اب آپ اپنے دنیاوی کاموں کو مت انجام دیں، اپنے کاروبار بند کر دیں، اور اب آپ نماز کی طرف چلے جائیں۔ اب آپ جمعے کی تیاری کریں۔ اس وقت کام کرنا حرام قرار دیا گیا ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت اور آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہو۔ ہاں، جب آپ کا کام ہو جائے، آپ اپنا کاروبار، آپ جمعہ پڑھ لیں، اپنی نماز پڑھ لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، تو آپ دوبارہ جا کر اپنے کاروبار پر بیٹھ جائیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے بڑی سخت وعید کی۔ مفہوم حدیث کا صحیح مسلم حدیث نمبر 865، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کتنی سخت اللہ کے نبی نے اس میں وعید کی ہے کہ جو شخص جمعہ ترک کرتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے تو اللہ پاک اس کو غافلوں میں شمار کر دیتا ہے، اور یہاں غافلوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین سے غافل ہو گئے۔ یعنی صرف جمعہ ترک کرنے کی وعید اتنی سخت ہے کہ جو شخص جمعہ ترک کر رہا ہے
بغیر عذر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو غفلت میں جو ہے وہ مبتلا کر دے گا اور وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے وہ تمام مسنون اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جو ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کر کے اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمیں اللہ کے نبی نے یہ دن گزارنے کے لیے ہمیں بتایا۔ آمین ثم آمین۔